الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ زین عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا آج 16واں روز، جس کے اندر ہم 16ویں پارے کا خلاصہ جاننے کی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ پارے کے خلاصے کے اندر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ شروع ہوا تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ آغاز میں آپ نے جس کشتی میں آپ سوار ہوئے حضرت خضر علیہ السلام، تو آپ نے اس کشتی کا جو ہے اس میں نقص پیدا کر دیا، اس کا ایک پھٹا اکھیڑ دیا۔ اب آگے چلتے ہوئے آپ نے ایک نوجوان کو، ایک بچے کو دیکھا، لڑکے کو دیکھا، تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے یہ بہت برا کیا کہ آپ نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے آپ کو پہلے یہ بات بولی تھی کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ چلیں مجھے لاسٹ چانس دیں، اگر اس کے بعد میں جو ہے کوئی سوال کرتا ہوں تو پھر آپ کے پاس اس کا جواز ہے کہ آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیں، مجھے آگے ساتھ لے کر نہ چلیں۔ پھر آگے چلتے ہوئے وہ ایک بستی سے گزرتے ہیں جن سے وہ لوگ کھانا مانگتے ہیں، تو وہ لوگ انہیں کھانا نہیں دیتے کھانے کے لیے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام اس بستی کے جو کنارے پر ایک دیوار گرنے والی ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تو کم از کم ان سے مزدوری ہی لے لینی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا اور میرا سفر یہیں تک تھا کہ آپ جو ہے میرے ان معاملات پر صبر نہیں کر سکتے۔ تو چلیے اب میں آپ کو وہ احکامات بتاتا ہوں کہ کن جو ہے پیچھے ان کا پس منظر کیا تھا جس کی وجہ سے میں نے وہ سارے کام کیے۔ سب سے پہلے فرمانے لگے کہ میں نے وہ جو کشتی کا جو ہے ایک پھٹا اکھیڑا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دوسرے کنارے پر سمندر کے ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا۔ وہ جو صحیح سلامت کشتیاں ہوتی تھیں ان کا جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے قبضہ کر لیا کرتا تھا اس پر۔ تو میں نے اس کشتی کے اندر اس لیے نقص پیدا کیا تاکہ یہ کشتی اس کے قبضے سے بچ جائے اور یہ جو مزدور شخص ہے اس کی روزی کا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہے۔ دوسرے نمبر پر میں نے جو لڑکے کو قتل کیا، اس کو مار دیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے جو ماں باپ تھے وہ مسلمان تھے اور ممکن تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ شرک کرنے پر مجبور کرے، شرک میں مبتلا کر دے ان لوگوں کو۔ تو میں نے اسی لیے انہیں قتل کر دیا، لیکن یہ تھا اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر میں نے جو وہ دیوار تعمیر کی ہے وہ اس لیے کی تھی کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کا جو باپ تھا وہ ایک صالح شخص تھا، تو ہم نے اس دیوار کو اللہ کے حکم سے اس لیے تعمیر کیا تھا کہ جب وہ بچے جوان ہو جائیں، اس کے نیچے خزانہ تھا، تو جوانی کی عمر میں وہ لوگ جو ہے اس خزانے کو دیکھ لیں۔ یہ وہ سارے احکامات ہیں جس کی وجہ سے میں نے وہ سارے کام کیے۔ اس کے بعد پھر ذوالقرنین کا آگے واقعہ آ جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین میں اقتدار عطا کیا۔ پھر وہ ایک مہم پر نکلا جہاں پر لوگوں نے ایک قوم کے حوالے سے انہیں جو ہے شکایت کی کہ وہ فساد کرتے ہیں اور کسی کی بات نہیں مانتے۔ تو حضرت جو تھے ذوالقرنین، انہوں نے پھر یاجوج ماجوج کو قید کرنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کرنے کا جو ہے ارادہ کیا، اور آپ نے کہا کہ تم میرے پاس قوت ہے، تم اپنی مجھے افرادی قوت دو اور جو وسائل ہیں، اسباب ہیں، وہ مجھے دو، تو میں تمہیں یہ دیوار بنا دیتا ہوں۔ اور اس دیوار کے اندر لوہا اور تانبا پگھلا کر استعمال کیا گیا، تب وہ دیوار کھڑی ہوئی۔ اور پھر انہوں نے ذوالقرنین نے یہ بات کہی کہ جب مقررہ وقت آئے گا تو میرا پروردگار اس دیوار کو جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دے گا، یعنی کہ وہ دیوار قرب قیامت میں ختم ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج جو ہیں وہ دنیا کے اندر آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ مریم آ جاتی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ان کی نسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام جو ہے مریم رکھا گیا ہے۔ یہ ترتیب مذہب کے اعتبار سے 19ویں نمبر پر موجود ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 44 نمبر پر موجود ہے۔ اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اس کے بعد ان کے جو معجزات تھے اس کا ذکر ہے، اور جو بچپن ہی کی عمر میں یعنی کہ جھولے میں ہی جو ان کا کلام کرنا ہے اس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں حضرت زکریا علیہ السلام جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی، اس کا ذکر ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت دی گئی، پھر آپ کی جو پیدائش ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ انہوں نے جو ان کا باپ تھا، عرفی باپ تھا، اس کو یہ بے جان جو بت ہیں ان کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو آبا و اجداد جو ہے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، اگر آپ ہمیں اسے روکیں گے تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے کی جو ہے بشارت دی کہ وہ بھی نبی ہوں گے۔ اس کے بعد مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور آگے چل کر جو آیت نمبر 59 ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے حوالے سے جو احوال آخرت ہیں اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 66 میں بتایا کہ منکرین آخرت جو ہیں یہ مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے ہمیشہ سے یہ لوگ اس میں جو ہے شک میں مبتلا ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ سے وہی تخلیق کرے گا کہ جنہوں نے بے نام و نشان ان لوگوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 76 سے بتایا گیا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے ابتلا میں اضافے کے لیے جو ان کی مہلت کی مدت ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے، اور جو نیکوکار ہیں جو نیکی کے کام کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنی نیکی پر مزید استقامت مل جائے، اس لیے وقت کو جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین امید لگائے بیٹھے ہیں اپنے ان باطل معبودوں سے کہ وہ ہماری مدد کریں گے، لیکن قیامت کے دن یہ لوگ ان سے دشمنی ظاہر کرتے ہوئے جو ہے ان کی عبادت کا بروز محشر انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 سے بتایا کہ کفار نے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کہی ہے۔ یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مزید فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے اللہ کے حضور بندے بن کر حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 97 میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے عنقریب رب رحمان جو ہے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ آخری آیت میں پہلے کئی قوموں کے ہلاک ہونے کا بیان ہے اور ان کے نام و نشان باقی نہ رہنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ طٰہٰ آ جاتی ہے۔ یہ اس میں اس کی جو نسبت ہے اس کو طٰہٰ کہنے کی وہ یہ ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طٰہٰ کہہ کر جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے، خطاب دیا گیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس وجہ سے سورت کا نام طٰہٰ ہے۔ یہ ترتیب نزول جو کتابی شکل ہے اس کے اعتبار سے 20ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 45 نمبر پر موجود ہے۔ اب شروع ہی میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کفار تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ طعنہ دیتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کو دین کے آباء و اجداد کا جو دین ہے اس کو جب سے آپ نے چھوڑا ہے آپ تب سے مصیبت اور مشقت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی پیشانی پر لکھ دیا کہ اے طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کی کہ آپ کو سختی اور مشقت میں مبتلا کر دیں، اور فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے اور اللہ ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس کے سبھی نام جو ہیں وہ اچھے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے جو واپسی کا سفر ہے اپنی جو اہلیہ ہیں انہیں چھوڑ کر جو طور پر آگ لینے کے لیے گئے اور انہیں وہاں پر جو منصب نبوت عطا ہوا اس کا ذکر ہے۔ اور آگے ایک مرتبہ پھر سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مکالمہ ہوا، جو جادوگروں کے ساتھ سارا معاملہ ہوا جو ہم تفصیلاً پہلے جو ہے ذکر کر چکے ہیں، وہ سارا یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے کہ اس نے ایک بچھڑے کو جو ہے وہ معبود بنا دیا ان لوگوں کا، اور اس کو بنا کر کہنے لگا، اس کے اندر سے بیل کی آواز آتی تھی۔ اب جن لوگوں کے لیے اس نے وہ معبود بنایا انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا، ان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے اس کو معبود بنا لیا اپنا۔ تو سامری کہنے لگا کہ یہ تمہارا بھی معبود ہے، یعنی کہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی معاذ اللہ خدا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ یہ ان لوگوں نے جو ظلم کیا اپنی جانوں پر، تو آپ نے بڑا دکھ اور بڑے غم و غصے کا اظہار کیا، اور آپ نے اپنے بھائی ہارون سے بھی غصے کا اظہار کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا۔ پھر آپ نے سامری سے سوال کیا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جبرائیل کے نقش قدم پر جو جہاں سے وہ گئے میں نے اس پر سے مٹھی بھر مٹی لی اور اسے جو ہے اس بچھڑے میں ڈال دیا، اور یہ ساری جو ترغیب ہے یہ میرے اپنے خیالوں میں آئی، اور یعنی کہ میرا نفس نے مجھے ساری چیزیں بتائیں تو میں نے اس بچھڑے کو معبود بنا دیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جو ہے اخروی عذاب کا اسے بتایا اور کہا کہ یہاں سے نکل جا، تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اسی تسلسل میں قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا
کہ لوگ آپ سے جو ہے وہ پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا، اور بروز محشر یہ جتنی بھی زمین ہے یہ ایک میدان کی طرح جو ہے یہ ہموار کر دی جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 109 سے جو ہے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا، اور فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی مگر جسے اللہ تعالیٰ اذن شفاعت دے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 سے بتایا جا رہا ہے کہ جو اکھڑی گردنیں ہیں بروز محشر حی و قیوم کے سامنے جھکنے والی ہوں گی، ظالموں کے نامراد ہونے کا ذکر ہے، اور جو مومنین و صالحین ہیں ان کے لیے کامیابی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 114 میں جو ہے علم اضافے کی دعا سکھائی گئی ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے بعد آیت نمبر 115 سے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ خطائے اجتہادی والا قصہ جو آپ جنت میں ایک درخت کے پاس چلے گئے تھے، تفصیلاً جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں پر دوبارہ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری یاد سے غافل رہے گا ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی، یعنی کہ اس کے لیے ہم معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو، اس کو سکون قلبی حاصل ہو اور اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں، تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا جو ذکر ہے، دلوں کا جو سکون ہے، جو قلبی سکون ہے، وہ صرف اور صرف انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں اس کو بروز محشر اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ یا باری تعالیٰ، جب میں دنیا میں رہتا تھا میری آنکھیں تھیں، میں بینا تھا، میں دیکھ سکتا تھا، تو اب مجھے جو ہے وہ اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب ہماری آیتیں نازل ہوئی، جب ہمارے احکامات نازل ہوئے، جب حدود و قیودات نازل ہوئیں، تو تم نے ان سے جو ہے نظر اندازی کی، تم نے ان کو نظر انداز کر دیا، تو اسی طرح آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان باتوں پر صبر کیجئے، یعنی کہ جو کفار تان کیا کرتے تھے ان باتوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے، اور آگے چل کر بتایا کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ جو ہے تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے بعض اوقات اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں، خود بھی نماز پر جو ہے وہ قائم رہیں، اور نیک انجام جو ہے صرف تقوی پر جو کاربند رہنے والے لوگ ہیں انہی کے لیے ہے۔ کفار قریش کے جو وہ عذاب کا مطالبہ کیا کرتے تھے، اس کے جواب میں فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور عذاب کا وقت مقرر ہے، اور اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک کرتے ہیں لوگوں کو تو یہ لوگ کہتے کہ ہم پر عذاب آ رہا ہے جبکہ ہمارے پاس کوئی رسول ہی نہیں بھیجا گیا، اسی لیے رسولوں کا نزول ان پر ہوا، اور فرمایا کہ انتظار کرو، ان قریب تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں۔ تو یہ تھا 16ویں پارے کا خلاصہ جو آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا حق کہا اور سچ کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔